سجاد احمد ہیں راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی نے تنگ نہ کیا تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. کیا یہ بڑا بول نہیں؟ اور آپ شیخ رشید کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے اس کو بڑا بول کیسے کہہ دیا. ایک روٹین کا بیان ہے. اچھا، باقی رہ گیا کسی کا مستقبل، تو یہ بیسیکلی تو نجومیوں کا دھندا اور پیشہ ہے. کسی کے بھی مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، یہ تو طوطا فال والا آپ کو بتا سکتا ہے. ایک جو جنرل ایک روایتی سی بات ہے وہ یہ کہ اس عمر تک پہنچ کے جس میں شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بندے کے پاس ماضی ہی ماضی رہ جاتا ہے. میرے سے وہ تھوڑے بڑے ہوں گے، میرا اپنا بھی یہی حال ہے. مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں. یا آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے پہلے جھک ماری ہوتی ہے اس کو ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں. اگر اللہ پاک آپ کو چند سال اور دے دے تو وہی چیزیں آپ رپیٹ کرتے ہیں. اس ایج میں آ کے آپ کو نیا کام نہیں کر سکتے. ریپٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے ماضی میں کیا ہو اس کو بہتر طریقے سے یا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آپ کرتے رہیں. اچھا، شیخ رشید ہماری سیاست کی رونق ہیں، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی بھی قیمت پہ وہ سیاست سے کبھی ریٹائر ہوں گے. اللہ ان کو صحت دے، وہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. وہ نہیں سیاست چھوڑیں گے، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تو سیاست کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شیخ صاحب کی یہ دھمکی میرا نہیں خیال کہ اٹ مینز اینی تھنگ. آج کے کالم کا عنوان ہے وزیر اعظم سے وزیر خزانہ اور شفاف الیکشنز تک. میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا یہی سنتا آیا ہوں کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹریکٹر انڈسٹری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس وقت شدید قسم کے مالی بحران کی وجہ سے تباہی کے کنارے کھڑی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایف بی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مارچ 2020 سے ٹریکٹر سازی کی صنعت کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی روکی ہوئی ہے، جو 6 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں صنعت کاروں کی طرف سے مالی دباؤ کے سبب ٹریکٹرز کی اسمبلی اور ترسیل بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 250 سے زیادہ وینڈرز کمپنیوں کے ٹیکس ایڈجسٹمنٹ حوالہ سے ادائیگیاں بھی رکی ہوئی ہیں، جس نے 5 لاکھ سے زیادہ ہنرمند افرادی قوت کھپانے والی ذیلی صنعتوں کو بھی بحرانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اگر اس بد سے بدتر ہوتی ہوئی صورتحال کو بروقت نہ سنبھالا گیا تو نہ صرف ٹریکٹر سازی کی صنعت بلکہ بیچارے کاشتکار، زرعی ترقی اور فوڈ سیکیورٹی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. کمال یہ ہے کہ متعلقہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ اس انڈسٹری کے نمائندوں کی بار بار ملاقاتوں کے بعد بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس لیے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو مخاطب کرنا ضروری جانا کہ ٹریکٹر اور اس سے متعلقہ دیگر صنعتوں کو بچانے کے لیے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں. باقی ان صاحبان کی اپنی مرضی. قارئین، اس خشک موضوع پہ تقریباً آدھا کالم قربان کرنے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. حالانکہ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ٹریکٹر بنیں گے تو چلیں گے، اور اگر چلیں گے تو گھروں میں چولہے بھی جلیں گے، کیونکہ چولہوں پر اناج، سبزی، دال چڑھائی جاتی ہے جو کھیتوں میں اگتی ہے، خواب اور خواہشیں نہیں. اور اب ہم چلتے ہیں ایک چالو قسم کے مقبول موضوع کی جانب. آج کل بذریعہ ٹیکنالوجی فیئر اور شفاف الیکشنز کا اتنا چرچا اور تذکرہ ہے کہ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں. میری رائے میں پاکستان کے اندر فیئر اور شفاف الیکشنز ناممکن ہیں. نہ گزشتہ 74 سال میں ہوئے
نہ آئندہ 74 سال میں مجھے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جس ملک اور معاشرے میں کروڑوں لوگ خط غربت پہ رینگ رہے ہوں، وہاں ووٹ کیا اور اس کی اوقات کیا، اور جو خط غربت پہ نہیں رینگ رہا وہ بھی رینگ ہی رہے ہیں کہ جس کے پاؤں تلے زمین اپنی نہیں اور سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کا ووٹ اور اس کی رائے بھی اپنی نہیں ہو سکتی، اسے بآسانی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کیا، رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ شعر بھی میرا ہے اور رائے بھی، جس سے آپ 100 بار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا کبا سفید ہی رہے گا اور میرا مرغا بھی ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ یہ فہم میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک اس ملک کا عام ووٹر، خصوصاً پسماندہ علاقوں کا عام ووٹر، غربت، جہالت، ضرورت کی زنجیروں اور مجبوریوں، محرومیوں، لالچ اور خوف کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا ووٹ بھی جکڑا ہوا ہے۔ اور یاد رہے، ذات برادری بھی جہالت کی آوارہ اولاد ہے۔ سطحی سوچ تو فیئر اور شفاف الیکشنز کے ٹوپی ڈرامے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے لڈیاں ڈال سکتی ہے۔ مجھ جیسا حقیقت پسند اور سائنٹیفک انداز میں سوچنے والا اس طرح کی سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ ہم لوگ خط غربت کی اصطلاح پڑھتے اور سنتے تو بہت ہیں، لیکن شاید بھاری اکثریت اس اصطلاح کی ڈیفینیشن سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو پیارے ہم وطنوں، خط غربت پہ رینگنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے مردوں کے لیے کفن اور قبر، چارپائی کا کرایہ اور قاری صاحب کی موجودگی بھی افورڈ کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے ووٹ کی عزت، ووٹ کا تقدس اور جمہوریت کا استحکام سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے اور سراب ہے۔ 74 سال تو گئے، آئندہ 74 سال بعد بھی اگر پاکستان میں شفاف الیکشن، جینوئن الیکشنز ہوئے جس میں ہر ووٹر آزاد ہوا، تو میں مارے حیرت اور خوشی کے جنت میں دوبارہ مر جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ رضا خان صاحب ہیں پشاور سے، اور سوال بڑا پتے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کیا رائے ہے کہ الیکٹیبلز کو ساتھ رکھنا عمران خان کی مجبوری ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج اپنے ارد گرد اکٹھی کرنے کی بجائے اعلیٰ تعلیم یافتہ مختلف شعبوں کے ماہر نوجوانوں سے صلاح مشورہ کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں رضا خان صاحب، میں نے ایک چیز سمجھی ہے، سیکھی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے باقی ویورز کے ساتھ۔ یہ الیکٹیبلز کے کیوں آپ؟ یہ لوگ موروثی ہوتے ہیں، ان کے پلے اور کچھ نہیں ہوتا، موروثیت ہوتی ہے، یہ بذات خود بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ یار چور چکے آ جاتے ہیں، قبضہ گروپ اور ہاؤسنگ اسکیمیں چلانے والے اور 2 نمبر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ان کو ٹکٹس مل جاتے ہیں۔ اور پہلے میں بھی اس کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھے ایک سمجھ آئی ایک بات۔ اب میں الیکٹیبلز آئیں، کوئی چور آئے، چکار آئے، کوئی منشیات فروش آئے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اب آپ وجہ پوچھیں، وجہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈر نے اقتدار تک جانا ہوتا ہے۔ اچھا، ووٹ تو اس کو چور کا بھی چاہیے، ووٹ اس کو اچکے کا بھی چاہیے، ذخیرہ اندوز کا بھی چاہیے، جو رمضان شریف میں بلیک کرتا ہے ووٹ اس کا بھی چاہیے، رشوت خور کا بھی چاہیے، بلیک میلر کا بھی چاہیے، گنڈے بدماش کا بھی چاہیے، ملاوٹ کرنے والے کا بھی چاہیے، چونکہ ماشاءاللہ جس طرح کے ہم لوگ ہیں سامنے کی بات ہے، امتحانی مراکز نیلام کرنے والے کا بھی چاہیے،
نقل کرنے والے کا بھی چاہیے, سفارش کرنے والے کا بھی. ووٹ تو آپ کو ہر ایک کا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بندہ کینڈیڈیٹ آپ کو بہت اچھا چاہیے. وجہ کیا بھائی؟ جیسا ووٹر ویسا کینڈیڈیٹ. میں ایک زمانے میں کہتا تھا بڑے کو چن کے لوگ لاؤ. چن کے کہاں سے لاؤ؟ جیسا میں ہوں ویسا ہی, جیسا میں بطور ووٹر ہوں ایسا ہی مجھے امیدوار مل جائے. بس ٹھیک ہے, دونوں آپس میں خوش رہو. 74 سال اسی چکر میں برباد ہو گئے, باقی 74 بھی دیکھ لیتے ہیں. سو یہ ان لاجیکل بات ہے. ووٹ آپ کو ہر کسی کا چاہیے, گنڈے کا, چور کا, بدماش کا, نیک کا بھی. یہ تو پھر یا تو اتنی ہمت ہو کسی پارٹی لیڈر میں جو کھڑا ہو کے کہے کہ اگر آپ چور ہیں, آپ راشی ہیں, آپ حرام خور ہیں, آپ کام چور ہیں, آپ اپنے وقت پہ نہیں جاتے, آپ گھوسٹ ملازمین میں شامل ہیں, تو مجھے ووٹ نہیں چاہیے. تو سارا کچھ یہ اسی طرح کا ہے. اگر آپ کو جیسا کینڈیڈیٹ ہے ویسا ہی ووٹر ہے تو ٹھیک ہے, چلنے دیں. اس لیے الیکٹیبلز ہوں یا نہ ہوں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس.